بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ ناظرین کرام، اوورسیز پاکستانی کی جو لابنگ ہے وہ بڑا کام کر گیا۔ ایک تو ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب چوکٹ پہ در بدر ٹوکرے کھانے کے بعد ٹرمپ کے ایک اہم بندہ جو ایران کے سب سے ناقدین اور سخت بیانات دینے والا بندہ محسن نقوی صاحب کی اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اوورسیز پاکستانی کا جو لابنگ ہے وہ اس پہ کس طرح ریئیکشن کرتے، اور جیسے ہی ملاقات ختم ہو جاتے تو جو ولسن جو ٹرمپ کے کابینے کا اہم بندہ ہے، ایک اہم رکن ہے اور ٹرمپ کے پرانے دوستوں میں ایک ہے، اس ٹائم اس کا ایک ٹویٹ آ جاتا ہے اور اس ٹویٹ میں پری عمران خان صاحب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب یہاں کا جو طاقتور ہے، یہاں کا جو پی ڈی ایم حکومت ہے، وہ اس کو آن لائن دیکھ رہے، کیونکہ ان لوگوں نے بغلے بجانے تھے کہ یہاں محسن نقوی صاحب کا ٹرمپ کے ٹیم کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ بڑے ٹاؤٹ صاحب ہی بالکل چست و چوبند بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ملاقات ختم ہو جائیں گے اس سے ہم طرح طرح کے پوائنٹ نکالیں گے اور پی ٹی آئی کو پھر لتراڑ دیں گے۔ لیکن اس ٹائم ان کے سارے کیے پہ پانی پھر گئی جب وہاں سے ایک ٹویٹ آ گیا اور اس میں مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کر لیں، فری عمران خان صاحب۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ٹرمپ کے کابینے کا اور ٹرمپ کی ٹیم کا کیا عمران خان صاحب کے بارے میں کیا آپ سوچیں۔ دوسرا، مینا خان ایک پشاور سے پی ٹی آئی کا ایک ادنا رکن ہے، اس کا ایک سکول میں اتفاقاً جانا پڑا، جو تاریخی استقبال اس کی گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف مقابلہ کیا جائے مریم نواز صاحبہ کی، تو ایک تو اسکول سے 90% لوگ کو نکالا جاتا ہے، پھر جو 10% بچے ان کو ایک ہفتہ پہلے کلاسیں دی جاتی ہے کہ کسی نے امی کہنا ہے تو کسی نے انٹی کہنا ہے تو کسی نے بہن کہنا ہے، اور کوئی سلو موشن میں آ کے گلے لپٹیں گے تو کوئی تیزی سے آ کے مریم نواز صاحبہ کی ہاتھ چومیں گے، اور چاروں طرف سے ٹک ٹاکر کے کیمرے لگے ہوتے ہیں اور ٹک ٹاک بن رہے ہوتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہے کہ ایک اہم صوبہ، ایک پاکستان کا دل، اس کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ ان کی اپنی شخصیت، ان کے خاندان کی شخصیات سب متنازع، سب کرپشن میں خاط ان لوگوں کے لتراڑ ہوئے، لیکن پھر بھی پنجاب کی قیادت وہ کر رہے اور زبردستی اپنی شہرت بنا رہے۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کا جیل سے اہم پیغام بھی ملک ریاض صاحب کے لیے آ گیا۔ علیمہ خان صاحبہ کے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد پھر جیسے ہی جیل سے باہر آئی تو صحافیوں نے گھیر لیا۔ پھر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب چاہتا ہے کہ ملک ریاض صاحب جو جرنل ہے، جو سیاست دان ہے، جو بیوروکریٹس ہے، جو صحافی ہے، جو ججز ہے، جس نے ملک ریاض سے مراغات لیے، جس نے اس سے کرپشن لیے، جو بندہ کانا ہے ملک ریاض کا، وہ ایک ایک کا نام لے لے، ایک ٹیلر دکھا دے تاکہ پاکستانی عوام کو تو پتہ چلے کہ کون اس پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ جبکہ ملک ریاض صاحب نے جارحانہ طور پہ یہ کہا کہ مجھے نہ چھیڑ، اگر مجھے آپ لوگ چھیڑو گے تو 30 سال کا جو ریکارڈ ہے ایک ایک بندے کا ثبوت میرے پاس پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ ثبوت میں سامنے لے کے آؤں گا۔ وجہ یہی ہے کہ لابنگ ہو رہی ہے کہ یہ چڑیا جو سونے کا چڑیا تھا وہ پاکستان سے کیوں پرواز کر کے دبئی چلی گئی ہے۔ اب بہت سے جو بزنس مین لوگ ہیں ان کے سارے کاروبار بند پڑ گئے،
سارے کاروباروں پہ پانی پھیر گیا۔ ملک ریاض صاحب کو راضی کرنے کے لیے کبھی دمکا دیتے تو کبھی پیار سے تو کبھی زور زبردستی اور کبھی پٹیشن کے ذریعے ان کو واپس لانے کی دھمکی دی رہی ہے۔ لیکن ملک ریاض صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جتنا ظلم آپ لوگوں نے کرنے کر لو، لیکن میں کسی کے خلاف بھی گواہ بننے کے لیے تیار نہیں اور نہ کسی کے خلاف گواہ دوں گا۔ وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر جو القادر ٹرسٹ کا کیس بنا تھا، اس میں جو تحریر منشن کی گئی ہے، جو لکھی گئی ہے، اب جب عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے اس کو سٹڈی کیا تو وہ اتنا باریک ہے، اتنا کمزور ہے اور اتنا اس میں غلطیاں ہیں کہ میرے خیال سے ہائی کورٹ میں تو اگر عامر فاروق صاحب کے علاوہ کسی اور عدالت میں لگ گئی تو پہلی پیشی میں وہ کیس ختم ہو جائے گا، جبکہ صرف پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم تو اس پہ سٹڈی نہیں کر رہے، اسی طرح حکومت کا لیگل ٹیم بھی اس کو سٹڈی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی اس پہ یہ ریسرچ کی کہ اگر ملک ریاض صاحب عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دیں کہ عمران خان صاحب نے میرے سے کرپشن لیا ہے یا میرے سے رشوت لی ہے تو کیس میں کوئی جان آ جائے گی، ادروائز کیس کو ہم سمیٹنا یا کیس کو سنبھالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ملک ریاض صاحب کے کاروبار بند کی جا رہی ہے، ملک ریاض صاحب کو طرح طرح کے دھمکیاں دے رہے ہیں، ملک ریاض صاحب کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن ملک ریاض صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میں کسی کے خلاف نہ پہلے گواہی دی ہے اور نہ اب گواہی دوں گا۔ اب دوسری طرف یہاں کی جو لوبنگ ہے وہ پریشان ہے کہ کرے تو کیا کرے۔ وجہ یہی ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے بھی روز بروز پریشر بڑھنا شروع ہو گیا، یا عمران خان صاحب کی طرف اس نے بھی مذاکرات سے صاف انکار کر دیا۔ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ اگر مذاکرات میں جوڈیشری نہیں بنے گی تو لہٰذا عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ مذاکرات ختم کی جائے اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ وجہ یہی ہے کہ حکومت مذاکرات میں جو جوڈیشری جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں وہ مان ہی نہیں سکتے، اگر مانی جائے تو اس میں بہت سے سوالات اٹھیں گے۔ 9 مئی میں سیکورٹی کہاں تھی؟ 9 مئی کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے کے آئے، 9 مئی کا کس کے آئمہ پہ یہ کارروائی کی گئی ہے، اور پھر کس کے آرڈر پہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے پکڑ کے اغوا کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس میں سامنے آئیں گی، اور جب یہ سامنے آئیں گی تو بہت سے چہرے جو علاق میں چھپے ہوئے، بہت سے چہرے بے نقاب ہوں گے۔ جبکہ دوسری جو 26 نومبر پورے اقوام عالم نے اس کو دیکھا کہ کیا ہوا ہے، ادھر کیا کچھ کی گئی ہے، لیکن اس پہ بھی حکومت انکوائری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب شعیب شاہین صاحب جو پی ٹی آئی کا ایک اہم رکن ہے، اس نے کہا کہ جو لاپتہ افراد ہے اس پہ اب ہم پیش رفت کریں گے اور خاموش نہیں بیٹھیں گے، خواہ بلوچستان میں ہو، خواہ کے پی کے میں ہو، خواہ اسلام آباد میں ہو، پنجاب میں ہو، جموں و کشمیر میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو، جس جگہ پہ بھی ہے اسی جگہ پہ ہم آواز اٹھائیں گے لاپتہ افراد کے اوپر۔ اب دوسری طرف پی ٹی آئی کے سارے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطے جاری ہیں، سارے سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، جے یو آئی، جماعت اسلامی، حقان عباسی صاحب کے اور بہت سے اور بھی کوکر صاحب جیسے لوگ، یہ سارے ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے لیے یہ حکمت عملی اپنائیں گے کہ جمہوریت کو اور پاکستان میں صحیح معنوں میں جو جمہوریت ہے اس کے لیے کیا کوشش کی جائے، اور یہ جو پسندی ہے ظلم زیادتی ہے
اس کو کس طرح روکا جائے اور عمران خان صاحب کے لیے کس طرح کوشش کی جائے کہ عمران خان صاحب کو فری کیا جائے، جبکہ جتنا بھی سیاسی قائدین ہیں جو قید و بند کی زندگی گزارے ان کو کس طرح رہا کیا جائے، اور دوسری طرف اوورسیز پاکستانی احتجاجنگ اور اوورسیز پاکستانی عالمی تحریکیں سٹارٹ کرنے لگے۔ یہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولنے کا وقت آ گیا، لیکن ابھی بھی حکومت اپنے انا پہ اپنے ضد پہ اڑے ہوئے، نقصان کسی کا نہیں ہو رہا ہے، نقصان صرف اور صرف میرا عزیز وطن پاکستان کا ہو رہا ہے، نقصان اور کسی کا نہیں ہو رہا ہے، میرے مادر وطن پاکستان کا ہو رہا ہے۔ عام آدمی کی زندگی مزید اجیرنگ ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، گیس بجلی پہلے بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے، لیکن اب 2 وقت روٹی کمانے کے لیے لوگ طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں اور غلط راستے اختیار کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایک تو مہنگائی کم کی جائے، کاغذی کارروائی میں نہیں، حقیقی معنوں پہ زمینی ریالٹی کے حساب سے، کیونکہ ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، لیکن صرف اور صرف ہر پاکستانی ہر نگری یہی بات مطالبہ کر رہے ہیں کہ صرف مہنگائی کم کی جائے، اور اسی مہنگائی کم ہونے کی وجہ سے جو حکومت میں ہوگا وہ ہر پاکستانی کا دل عزیز ہوگا، ہر پاکستانی کا سوچ اور نیت کا ترجمان ہوگا، لیکن مہنگائی ختم نہیں ہو رہی ہے اور ظلم زیادتی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ حالات ہے، اسی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کریں گا، لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب دن دگنی رات چگنی پاکستان ترقی کرے گا اور ہر پاکستانی کے زبان پہ ایک آواز ہوگا، اور ہوگا پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔